السلام علیکم۔ پہلے چھٹیاں جو ہیں وہ 1 جنوری تک ہوئیں، پھر 8 دن کی اور بڑھا دی گئیں۔ اکثریت جو ہے وہ اس سے خوش ہوئی، کچھ پریشان بھی ہوئے ہوں گے جن کے بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں یا جن کی روٹین ایسی ہے کہ گھروں میں بالکل پڑھائی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ سوچنے کی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے اگر گزرتا جائے گا تو یہ دھند ہٹ جائے گی، لیکن بچوں کے رزلٹ اور فیوچر پہ خدا نہ خواستہ دھند نہ پڑ جائے، اس کو ہمیں ہینڈل کرنا ہے۔ ایسے بچے جو بورڈ کلاسز کے ہیں وہ اگر یہی روٹین رکھیں کہ ٹھیک ہے جی چھٹیاں بڑھ گئی ہیں، موج کرنے کے لیے نہیں بڑھی ہیں، آپ لوگوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے بڑھی ہیں، تو اگر آپ نے ٹھنڈ میں نکل کے ریلیٹیوز کے ہی جانا ہے، باہر چلنا پھرنا ہے، تو گورنمنٹ کو پھر کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ میں اتنی برداشت تھی تو چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، پیپرز میں وقفہ بہت کم رہ جائے گا۔ جتنا بھی ٹائم ہوتا تھا ان دنوں میں، ہر عام سے عام اسکول میں میرا بیٹا ٹیچرز جو ہیں وہ ریویژن ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ہر استاد جو ہے وہ اپنی کلاس کو دیکھتا تھا، اس کے اکارڈنگ تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ کر کے بچوں کی پیپرز کی تیاری کرواتے تھے۔ ٹیچرز جن بچوں کو پڑھنے لکھنے میں مشکلات تھیں، انہیں بھی اپنا سلیبس کور کروانے کے بعد انہی مہینوں میں تو استاد جو ہے وہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بچے کو جو ہے وہ پریپیئر کرتا تھا۔ باقی تو 35 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، ساری کلاس کو کلیکٹیولی کروانا پڑتا ہے، تو سلیبس کور کروانے کے بعد ریویژن میں تو دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے زیادہ کر سکتے ہیں ان کا ایک گروپ بنا دیا، انہیں تھوڑا سا زیادہ ٹیسٹ میں ریوائز کرنے کو دے دیا، میڈیوکرز کو ایوریج میں رکھ لیا، اور جو بچے تھوڑے بلو لیول کے ہوتے ہیں انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، جو نہیں بھی گھر سے کر کے آتے ہیں، استاد جو ہے وہ پاس بٹھا کے بھی ایک آدھے پیریڈ میں تھوڑا تھوڑا بھی یاد کرواتا تھا تو بچے یاد کر لیتے تھے۔ اب جب چھٹیاں ختم ہوں گی تو حکومت نے پیپر تو نہیں آگے بڑھانے، ادھر سے یہ چھٹیاں ہیں، ادھر سے ہمارے الیکشن آ گئے، پھر الیکشن میں جو ٹریننگ ہوگی اس میں بھی ہمارے ایس ایس ٹیز اور اسکول ہیڈز اور پرنسپلز جو ہیں ان کی 2 دن کی ٹریننگ ہوگی۔ پھر جب الیکشن ہوں گے تو 1 دن پہلے کا 1 دن الیکشن والا اور ایک نیکسٹ ڈے جو ہے وہ سارا سامان واپس کر کے 5 دن وہ لگ جانے ہیں، کچھ اتوار آ جائیں گے پیچھے، آپ کے لیے ٹیسٹ اور تیاری کے لیے ٹائم بہت کم بچنا ہے۔ کچھ اچھے اسکول جو ہیں جیسے ڈی پی ایس آئی والا یا ایجوکیٹر ہے وہ تو آن لائن کروا رہے ہیں، ہم تو آن لائن بھی کرواتے ہیں تو ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف تو نہیں آ رہا۔ میں نے 9th 10th کو تھیرمز جو ہیں وہ اپلوڈ کر کے دیکھے ہیں، لیکن اس پہ ویوز بہت کم ہیں، اور جو عام ویڈیوز ہیں موٹیویشنل ہیں ان پہ ویوز دیکھو تو وہ زیادہ ہیں۔ اب ماؤں کو چاہیے کہ وہ یہی سمجھیں کہ چھٹیاں ہوئی ہی اتنی تھی کہ 1 کو ختم ہو گئی، اپنے اپنے بچوں کو گھر بٹھائیں، پیرنٹس جو ہیں وہ آپس میں اتفاق سے رہیں، باپ کو بھی چاہیے کہ عورت کا مکمل ساتھ دے، دونوں میاں بیوی مل کے، 2 3 تو بچے ہیں آج کل کے دور میں ایوریج 3 4 جا رہی ہے، اگر بچہ ایک کمرے میں تنگ کر رہا ہے تو 2 ایک کمرے میں لے کے بیٹھ جائیں، 1 2 دوسرے کمرے میں لے کے بیٹھ جائیں، کبھی کسی سے ریڈنگ سن لیں، کسی سے الفاظ معنی سنیں، باقی بچوں کو دیکھیں، ان سے پوچھیں آپ نے آج کتنا کیا ہے۔ نہیں آپ کے پاس زیادہ ٹائم، آپ 1 2 لائنیں سن کے دیکھ لیں، بچے کو پتہ چلے کہ پیرنٹس مجھے چیک کر رہے ہیں۔ پھر اگر آپ اپنے گھر میں باؤنڈ ہیں تو آپ اپنی فیملی کو ایک یونٹ بنائیں، مائیں جو ہیں وہ بچیوں سے کہیں کہ آپ چلیں اتنے گھنٹے پڑھیں، پھر ہم ریکٹ شٹر کھیل لیں گے یا فلاں گیم کریں گے، یا میں تمہیں انعام میں یہ دوں گی، تاکہ بچہ جو ہے وہ گھر بیٹھے کچھ اچیو کر سکے۔ خدا کے لیے سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، اپنی اولاد کو پابند کریں، صرف آؤٹنگ پہ نہ رکھیں، ان بچوں کا فیوچر جو ہے یہ دن دوبارہ نہیں آنے۔ جو بچے 10th میں ہیں ان کے جتنے مارکس بھی پچھلی کلاسز میں آتے رہے وہ چاہے ٹاپ کرتے رہیں، اگر اب کام آئیں گے تو وہ تکلیف دوبارہ آپ کام نہیں کر پائیں گے،
اور اگر 9th میں بچہ خدا نہ خواستہ کم مارکس لیتا ہے یا بچہ سپلی کی طرف آتا ہے تو 10th میں دونوں بکس کو وہ کیسے کور کرے گا؟ اور یہ آگے پروفیشنل لائف کے لیے تیاری ہے۔ پھر جو بچے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، ان کا سلیبس اتنا زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس بھی ٹائم بہت کم بچے گا، اور ان کے پیپرز جو ہے وہ روزوں کے نزدیک اور شدید گرمی میں اور لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اس لیے آپ کو مطلب موسم کی سختی نرمی جو ہے اس کا عادی ہونا ہے۔ وقت کو میرا بیٹا برباد نہ کریں، آپ جہاں بھی ہیں، جس کلاس میں بھی ہیں، آپ نے جتنے دن چھٹیوں کے گزار لیے چلو وہ گزر گئے، آج سے آپ اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ بالکل اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ اپنی ٹیچر سے کہیں، جو میرے اسکول کے بچے ہیں، ہم نے 9th-10th کا واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، آپ میسیج کریں، آپ انڈیویجولی پیپر دیں، آپ کلاس وائز پیپر دیں جیسے باقی پرائیویٹ سکولز کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ ان سے اچھی انکم لے رہے ہیں اور اچھے طریقے سے ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ڈیلی اپنی خواہش کا تو اظہار کریں تاکہ آپ کا ریویژن ٹیسٹ جو ہے وہ ارینج کیا جا سکے۔ آپ کو یہ ایک ٹیچر سے بھی میں کہوں گی، ایس ایس ٹی سے بھی، کہ اپنی ایک بنا لیں ڈیٹ شیٹ اور اکارڈنگ ٹو دیٹ سلیبس اپنا ڈیوائڈ کر لیں، اور جس طرح سے ہم اسکول میں رہ کے ریوائز کرواتے تھے سارے سلیبس کو، اس طرح سے ان بچوں کی جو ہے وہ ریویژن سٹارٹ کر لیں۔ یہ کچھ آبجیکٹیوز کو دیکھیں، کوئی شارٹ کو دیکھیں، کچھ سبجیکٹیو دیکھیں، اور جب آپ کے اسکول اوپن ہو تو انہیں کہیں کہ وہ ٹیسٹ ایمانداری سے کر کے لائیں اور آپ کو دیں، آپ چیک کریں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اس طرح سے یہ تو بچے ہیں، پھرتے رہیں گے جی، چھٹیاں گزار لیں گے، یہ بچے ہیں، ہم تو نہیں ہیں۔ ہم تو تجربہ کار ہیں، مائیں اور اساتذہ۔ ہم جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اور ہم انہیں پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جس اسکول